جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق در حقیقت تزکیہ نفس یا یہ کہ احتساب نفس سے ہے۔ تزکیہ نفس اور احتساب نفس کا سیدھا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ ہم چاہے میں بذات خود یا آپ تمامی حضرات جو یہاں پر تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے، ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو ترازو پر پرکھنا چاہیے کہ ہم کس قدر ایمان والے ہیں، کیا واقعی میں مسلمان ہونے کا ہم حق ادا کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہماری زندگی بالکل جو جانور ہوتے ہیں ان کی طرح گزر رہی ہے، یعنی جن کو عقل و شعور اللہ نے عطا نہیں کیا۔ کیا ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے؟ تو کیا ایسا معاملہ ہے کہ صبح ہوتی ہے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، ہم سوچ پڑتے ہیں اپنے بستروں پہ اور پھر اسی طریقے سے روزمرہ کا کام چلتا ہے اور ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ تو کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، یا یہ کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے؟ اور اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ابھی ایسا پہلا موقع آیا ہے میری زندگی میں کہ جلسے کے تعلق سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ ختم ہوا ہو۔ یہ 21 تاریخ کو عید ہوئی ہے اور آج 24 تاریخ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے اور اس کے بعد اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ رمضان ہماری زندگیوں میں آیا ایک مہمان کی حیثیت سے اور چلا گیا۔ اس کے بعد یہ جلسے کی مجلس منعقد کی گئی جس میں کل سے ابھی تک آپ متعدد علماء کرام، بہت سارے عالموں کے خطبے سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، وعظ و نصیحت سن رہے ہیں، اور یہ دیکھنے میں بات آتی ہے کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر کثرت سے جلسے ہوتے ہیں اور لوگ ذوق و شوق سے ان جلسوں میں آتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اگر یہ جو رمضان کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ رمضان ابھی گزرا، رمضان میں ہم نے آپ نے روزے رکھے، تو ہم میں اور آپ میں جو شخص بھی روزے سے تھا، جب روزے کا مہینہ تھا تو ہمارے اندر ایک خوف تھا اللہ رب العالمین کا۔ نہ کوئی چغلی کرتا تھا، نہ کوئی غیبت کرتا تھا، نہ کوئی فلمیں دیکھتا تھا، نہ کوئی بے حیائی کرتا تھا، نہ کوئی کسی سے گالی گلوچ کرتا تھا، نہ کوئی کسی سے مار پیٹ کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہتا تھا کہ انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، پلٹ کر کے اس کو جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذہن میں صرف ایک چیز رہتی تھی، روزے دار کے ذہن میں پورے کے پورے رمضان کے مہینے میں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی اللہ کے دیکھنے کے احساس کے تحت پورا مہینہ ہمارا اور آپ کا گزر گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس مہینے کو الوداع کہہ چکے اور ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے رمضان کے گزرنے کے بعد کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس اللہ سے ہم ڈر رہے تھے، جو رمضان المبارک کا رب تھا، وہ اب شوال کا رب نہیں رہا، وہ ذی القعدہ کا رب نہیں رہا، وہ ذی الحجہ کا رب نہیں رہا، وہ محرم اور دیگر اسلامی جو مہینے ہیں، جو 11 مہینے ہیں، شاید ان کا رب کوئی اور ہے۔
کیونکہ ہم تو صرف اسی مہینے میں رب سے ڈر رہے تھے. ابھی جلسہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، اور ہم میں سے، آپ میں سے اکثریت ایسی ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنا جلسہ اٹینڈ کیا ہوگا، کتنے جلسوں میں شریک ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو کیفیت ہونی چاہیے، وہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی. ہم میں سے جو شخص اگر داڑھی مونڈتا تھا تو جلسوں کے بعد بھی داڑھی مونڈے گا. اگر کوئی ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکاتا تھا تو پھر عام دنوں میں بھی وہ لٹکائے گا. اگر وہ اپنی زندگی میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا تھا، عام دنوں میں بھی ایسی ہی زندگی گزار رہا ہے. اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایسی تھیں کہ جو شرعی پردہ نہیں کرتی تھیں، اپنے سینوں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھیں، اپنے سروں کو کھول کے چلتی تھیں، اپنے چہروں کو کھول کر چلتی تھیں، نقاب نہیں کرتی تھیں، تو رمضان کے گزرنے کے بعد، ان جلسہ گاہوں کی تقریر سننے کے بعد بھی ان کی یہی صورتحال ہے، تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ابھی تو اسی احساس کے تحت ہم نے زندگی گزاری کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، اسے شریعت میں کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو کہا کہ راقب اللہ، اے شخص اللہ کی نگرانی کا احساس رکھ. فسألہ عن تفسیرہا، اس نے پوچھا کہ اللہ کی نگرانی کا احساس، کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی کے احساس کی تفسیر کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کن عبداً کأنک تری اللہ عز وجل، تو ہمیشہ اس طریقے سے زندگی گزار گویا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. انسان کو ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سعودی عرب کے کبار علماء میں شیخ صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. انہوں نے مراقبہ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، جو نگرانی کا احساس ہے، شریعت میں اسے مراقبہ کہتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ المراقبۃ ہی ان یعلم العبد ان اللہ عز وجل مطلع علیہ، بندہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے. راقب لہ فی کل حین، ہر وقت اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے. یعلم سرہ وعلانیتہ، اس کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے. وما تخفی صدورہ، جو سینے کے اندر پوشیدہ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. میرے بھائی، ابھی اس عظیم الشان مہینے سے گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری حالت تبدیل نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی عبادتوں کا، ایسی ریاضتوں کا، ایسے قیام اللیل کا. آپ نے روزہ رکھا، بڑے خوشی کی بات ہے، ہم سب نے روزہ رکھا. آپ جانتے ہیں آپ جس عظیم عبادت سے ہو کر کے ابھی آئے ہیں، وہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی. ہم میں سے کوئی اگر نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، آدمی نے نماز پڑھنی شروع کی، سینے پر ہاتھ باندھا، پتہ چل گیا کہ نماز پڑھ رہا ہے. انسان عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گیا، اس نے احرام پہنا، تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پتہ چل گیا کہ حج کر رہا ہے. اسی لیے امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمیع العبادات تظہر بافعالہا، جتنے بھی عبادات ہیں وہ اپنے افعال، اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، یہ بندہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے، اس عبادت کو انجام دے رہا ہے، سوائے روزے کے. کیونکہ روزے کے اندر میں تو ریاکاری داخل ہو ہی نہیں سکتی تھی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اعمال کے اندر میں ریاکاری کے داخل ہونے کا اندیشہ موجود ہے، والصوم لا يطلع علیہ بمجرد فعلی اللہ، ارے روزہ تو ایسا عمل ہے کہ اس کے محض رکھ لینے سے کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ ہم روزے سے ہے کہ نہیں. روزہ تھا کون؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو گویا کہ ہم
اخلاص کے ساتھ عبادت کر کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس نہیں، ہم پھر رمضان گزرنے کے بعد اسی قسم کی بے حیائی اور برائیوں میں اگر پڑے رہیں میرے بھائی، تو یاد رکھنا یہ جو ہم نے ابھی عبادتیں کی ہیں یہ ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ عرب کے پہاڑوں کو کہتے ہیں، تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبًا مَنْصُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام نیکیوں کو خاک میں اڑا دے گا، اڑتا ہوا خاک بنا دے گا، پھونکوں میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان اور دیگر صحابہ بڑے بے چین ہو گئے، کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جان سکیں، ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، ولیکنہم اقوام، لیکن وہ لوگ ایسی قوم ہوگی، وہ لوگ ایسے قوم ہوں گے اذا خلو بمحارم اللہ، جب وہ تنہائی میں اللہ کی حرمت، اللہ کی حرام کردہ شے کے پاس آئیں گے، انتہکوہا، تو اس کو ڈھا دیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز، روزہ، عبادات، حج، زکوٰۃ سب کرتے ہیں، ظاہراً ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن تنہائی میں اللہ سے ڈرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے ہاتھوں میں ایک موبائل فون ہے، اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں لیکن بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، دن بھر اس نے نمازیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، رات کا وقت ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، یا دن میں بھی کسی گوشے میں بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اچانک وہ موبائل کو لیتا ہے، اس کے اندر کچھ ایڈ آتا ہے، کچھ ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں، شیطان اس کو بہکاتا ہے، اور اس کے بعد اس موبائل پر وہ فلم، سنیما اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ ایک اس کی مثال میں پیش کر رہا ہوں، تو تنہائی میں جو اللہ کی حرام کردہ شے کو پامال کر دے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دے، تو جو اس نے لوگوں کے سامنے عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ضائع کر دے گا۔ اور یہ چیز کہ تنہائی میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ احساس انسان کے اندر نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، انسان اگر اس چیز کو سوچ کر زندگی گزارے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی قسم فرد ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا معاشرہ بدل جائے گا، پورے کا پورا معاشرہ۔ میں آپ کے سامنے ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں۔ تمام مورخین نے، اصحاب اثر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی، مسلمانوں کے خلیفہ، وہ راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے، اپنے عوام اور رعایا کے درمیان راتوں کو نکلتے تھے کہ ذرا ان کے احوال کو میں پتہ کروں۔ ایک رات عمر بن عبدالعزیز، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گشت لگا رہے تھے، خلیفہ ثانی، تو ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے رات کا آدھی رات ہے، آدھی رات گزر چکی، رات کے 12-1 بجے ہیں، تنہائی ہے، سناٹا ہے چاروں طرف، اور وہ جو گھر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، وہ پکا پختہ مکان نہیں ہوتا تھا، یہ جھوپڑی نما مکان ہوا کرتے تھے گھاس پھوس کے۔ اندر وہ ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں، اے میری والدہ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے
سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے، دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی رات کے اس پہر میں، اس تنہائی میں کہاں امیر المومنین عمر ابن خطاب ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے اے میری والدہ ان امیر المومنین لا یرانا، امیر المومنین ہمیں نہیں دیکھ رہے، ولیکن رب امیر المومنین یرانا، ولیکن رب امیر المومنین یرانا، لیکن امیر المومنین کا جو رب ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ وہ اپنے گھر لوٹ آئے، صبح سویرے کیا کرتے ہیں کہ اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ وہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، عمر ابن خطاب ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شیطان بھاگ جائے۔ وہ عمر ابن خطاب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو عمر ابن خطاب نبی بنائے جاتے۔ وہ فضیلت والی شخصیت امیر المومنین ہیں۔ انہوں نے اس بچی کی اس کے تقوی کو دیکھ کر، جو رات کی تنہائی میں وہ ڈر رہی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس ڈر اور خوف کی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹے عاصم، کئی بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام عاصم بھی تھا، اپنے اس بیٹے کی شادی اس خاتون سے، اس لڑکی سے انہوں نے کر دی۔ اللہ اکبر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عاصم اور اس خاتون سے ایک بچی پیدا ہوئی، جس بچی کا نام لیلا تھا۔ اور وہ جو لیلا تھی وہ اتنی نیک تھی کہ پھر ان کی شادی بنو امیہ، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو مسلمانوں کی، یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب المیہ ہے کہ جب ہم مسلم نوجوانوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں بنو امیہ تو کہتے ہیں یہ کیا بلا ہے، بنو عباس تو کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ ارے یہ بنو امیہ مسلمانوں کی جب خلافت تھی، مسلمانوں کی جب حکومت تھی، تو بنو امیہ ایک دور ہے کہ جس میں بنو امیہ کے خاندان والوں نے ایک لمبے دور تک، لمبے عرصے تک مسلمانوں کی قیادت کی، ان کی سیادت کی، اسلامی حکومت کا دور رہا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوا بنو امیہ کے بعد، اسے بنو عباس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنو امیہ کے پرنس تھے، شہزادے تھے عبدالعزیز بن مروان، ان سے شادی ہوئی اس بچی لیلا کی، اور پھر ان سے جو بچہ پیدا ہوا، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اتنے نیک، اتنے پاک باز، اتنے اللہ سے ڈرنے والے کہ جب وہ خلیفہ نہیں بنے تھے تو ان کی زندگی عیش و عشرت میں گزرتی تھی، جس گلی سے گزر جائیں اس قدر اعلیٰ خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جائیں لوگ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز ہی اس گلی سے گزرے ہوں گے۔ ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ بننے کے بعد اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے، آپ میں سے اگر کسی کو کسی مدرسے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کسی مدرسے مسجد کا سیکریٹری بنا دیا جائے، کسی جمعیت و جماعت کا اس کو امیر بنا دیا جائے، مسلمانوں کے کسی معاملے کا اس کو سربراہ بنا دیا جائے، تو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اپنے معاشرے کا عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کے اوپر رحم کرے وہ سب سے بڑا بے ایمان انسان بن جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ جو پوسٹ مجھے ملا ہے، یہ جو گدی مجھے ملی ہے، جس قدر ہو سکے لوگوں کو لوٹو۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہ ماحول ہے کہ جب بھی کسی کو کسی بھی علاقے کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی جگہ کا حاکم و نگراں بنا دیا جائے، وہ گھوٹالے پہ گھوٹالہ، گھوٹالے پہ گھوٹالہ، یعنی کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی بیوی جو کہ پرنسس تھیں، ان کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی تھی، بڑی ہی قیمتی انگوٹھی، سونے کی، اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا، لاکھوں کروڑوں کی مالکیت رہی ہوگی، نہ جانے کتنی مالیت، واللہ عالم۔
بڑی قیمتی انگوٹھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی تیرے ہاتھوں کے اندر یہ انگوٹھی ہے, یہ انگوٹھی یا تو اپنے انگلی میں رکھ اور مجھے چھوڑ دے, نہیں تو اس انگوٹھی کو بیت المال میں جمع کر دے, مسلمانوں کے خزانے میں جمع کر دے, پھر تو مجھے شوہر کی حیثیت سے قبول کر. بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, آپ جیسے شوہر پہ ایسی لاکھوں انگوٹھیاں قربان, اور وہ انگوٹھی بیت المال میں جمع کر دیتی ہیں. وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جب خلیفہ بنائے گئے, بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداران تھے, بڑے بڑے امیر تھے, بڑے بڑے جاگیردار تھے, جن کے پاس نہ جانے کتنی پروپرٹی تھی, لاکھوں کی جائیدادیں تھیں. انہوں نے بنو امیہ کے سارے لوگوں کی جائیدادوں کو لے کر کے قرق کرنا شروع کیا, ان کے دستاویزات پہ قینچی چلا دی. کہا کہ تمہارا باپ, تمہارا دادا تو بکریاں چراتا تھا, تمہارے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آئی؟ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خالہ کو, بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی پھوپھی کو بھیجا کہ جائیے ذرا سمجھائیے اپنے اس بھانجے کو, اس بھتیجے کو, ہم لوگوں کی جائیدادوں کو وہ ضبط کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی جو خالہ یا پھوپھی آئیں, کہا کہ بیٹے اپنے خاندان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سونے کا ایک سکہ اٹھایا, سونے کا ایک سکہ اٹھایا, اس سکے کو چمٹے سے پکڑ کر کے گھر میں جو تنور تھی, جو آگ جل رہی تھی, اس آگ پہ سونے کے اس سکے کو گرم کیا, تپایا. جب وہ سکہ بالکل لال ہو گیا, وہ سکہ جب سرخ ہو گیا, تو گھر میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا, ایک لوتھڑا تھا, اس سکے کو اس گوشت کے اوپر رکھا. اب وہ گرم سکہ جب اس کچے گوشت پہ پڑا تو گوشت کے جلنے کی ایک بو آئی, ایک عجیب و غریب قسم کی آواز آئی. خالہ کہنے لگی کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ خالہ آپ آئی ہیں مجھے اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے, کیا آپ پسند کریں گی کہ آپ کے اس بھانجے یا بھتیجے کو قیامت کے دن اللہ اسی طریقے سے آگ سے داغے, اسی طرح سے اس کو آگ میں جلایا جائے, اسی طریقے سے اس کو سزا دی جائے؟ خالہ رونے لگتی ہیں, کہتی ہیں میرے بھانجے, اے میرے بھتیجے, جو تجھے سمجھ میں آتا ہے کر, رب کا جو حکم ہے تو اس کو نافذ کر. اللہ اکبر. وہ عمر بن عبدالعزیز, اللہ سے ڈر کا وہ احساس تھا جو ہمارے اندر سے نکل گیا ہے, ان کے اندر جو احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ احساس اس قدر قوی تھا. مورخین نے نہ جانے ان کے کتنے واقعات ذکر کیے ہیں, ان میں سے یہ بھی ایک واقعہ ہے. ایک دن وہ, اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں, بالکل حقیقی واقعہ, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہیں, لونڈی آتی ہے, اس کے ہاتھوں میں کوئی شے ہے. لونڈی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے؟ لونڈی کہتی ہے کہ یہ ایک پیالہ ہے. کہا اس کے اندر میں کیا ہے؟ کہا اس کے اندر دودھ ہے. بولے کس لیے لے کے جا رہی ہے؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے لے کے جا رہی ہوں. بولے کیوں لے کر کے جا رہی ہو؟ کہا کہ آپ کی بیوی حمل سے ہیں, اطباء کا کہنا ہے, ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر حاملہ عورت کی خواہش نہ پوری کی جائے تو اس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے. آپ کے گھر میں تو مہینوں سے دودھ نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کا خلیفہ, مسلمانوں کا امیر, مسلمانوں کا حاکم, اس کے گھر میں دودھ نہیں ہے, مہینوں سے دودھ نہیں ہے. کہا کہ یہ دودھ میں لے کے اسے پلانے کے لیے آئی ہوں. کہا کہ دودھ کہاں سے لائی ہے؟ کہا کہ میں یہ دودھ بیت المال سے لے کر کے آئی ہوں. کہا کہ سنو, مسلمانوں کے بیت المال کے دودھ سے میرا گھر نہیں چل سکتا. کہا کہ امیر المومنین سن لے, اگر یہ دودھ آپ کی بیوی کو نہیں پلایا گیا ہو سکتا ہے کہ اس کا حمل ضائع ہو جائے. کہا کہ سنو, اگر یہ مشکوک دودھ پی کر مسلمانوں کے مال سے نکال کر کے وہ دودھ اگر ایک گلاس ایک کٹورا اگر نہ پلانے سے عمر بن عبدالعزیز کا نطفہ ضائع ہو جانا ہے تو ہو جائے, لیکن میں ایسے دودھ کو نہیں پلا سکتا. میرے بھائی, یہ تھی عظیم شخصیت عمر بن عبدالعزیز کی. وہ کس کے بطن سے پیدا ہوئی, کس کی نسل سے پیدا ہوئی؟ ایک ایسی عورت کے بطن سے, ایک ایسی عورت کے نسل سے جو رات کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ماں کو کہتی ہے کہ اے ماں, دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے بھائی, اگر ہم نیک بن گئے, اگر ہم متقی بن گئے, اور اگر اللہ کے دیکھنے کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو گیا, اگر ہم اللہ سے ڈرنے لگے میرے بھائی, تو ہماری نسلوں سے بھی حفاظ پیدا ہوں گے, علماء پیدا ہوں گے. ہمارے گھروں کے اندر جو اولاد ہوگی, ہمارے مرنے کے بعد جن نسلوں کو ہم چھوڑ کر جائیں گے, اس کے اندر بڑے بڑے
دین کی اصلاح کرنے والے علماء اور فضلہ پیدا ہوں گے میرے بھائی، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی جو نگرانی کا احساس ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کہ اللہ کی نگرانی کا جو یہ احساس ہے آخر ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ دو سبب میں ذکر کروں گا، اسباب تو بہت سارے ہیں لیکن میں دو سبب ذکر کروں گا۔ ایک سبب کہ گناہوں کو مسلسل کرتے رہنا، کنٹینیوسلی۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی بنا پہ اس کے دل پہ ایک کالا دھبا، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ کالا دھبا جیسے سفید دیوار ہو، ایک سفید کاغذ ہو، اگر اس پہ آپ ایک کالا دھبا ڈالے تو دکھ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان المؤمن اذا اذنب، بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے آپ کو معاف کروا لے، توبہ کر لے، سقل قلبہ، تو اس کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس گناہ کو بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، نبی نے فرمایا فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر وہ تاریکی، وہ کالا نقطہ، وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں بلکہ یہ تو ان کے گناہوں کا وہ زنک ہے جو ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے۔ میرے بھائی، ہم سوچیں، ہم میں کہ دیکھو کتنے نوجوان ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں، کلین شیو کرتے ہیں، روزانہ فلمیں دیکھتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے مسلم نوجوان ہیں جو آج کل موبائل کے اوپر میں لوڈو اور نہ جانے کیسے کیسے اپلیکیشن آتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ شراب بھی پیتے ہیں۔ ایسا گناہ اگر انسان مسلسل کرتا رہے، بار بار کرتا رہے، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، جب انسان کا دل سیاہ پڑ جائے، کالا پڑ جائے، تو اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے دل والوں کے لیے فرمایا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ثم قست قلوبکم، اے لوگو تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اے اللہ کے بندو، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی جاری ہوتا ہے، جن سے نہر جاری ہوتی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جائیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ارے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کیا خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیا تمہارے دل اس سے بھی برے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جب انسان کے جسم میں جو یہ دل ہے نا، جب یہ مردہ ہو جائے، گناہ کرتے کرتے کالا پڑ جائے، اور یہ جو دلوں کی سیاہی ہے نا، یہ جو دلوں کا کالا پن ہے نا، وہ کسی الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں، کسی MRI میں، کسی ECG کے اندر، کسی ایکس رے میں نہیں دکھنے والا، وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دل جب کالا پڑ جائے، گناہوں کی سیاہی چھا جائے، تو میرے بھائی اس دل کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ پتھر جیسی، وہ چٹیل میدان ہے، وہ پتھر ہے۔ اس کے سامنے بڑے بڑے عالم آ جائیں، مکہ اور مدینے سے علماء آ جائیں، خطاب کر لیں، تقریر کر لیں، اس کو کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اس کی جو حالت تھی ویسے ہی رہے گی، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہے گا کہ مولانا صاحب نے تقریر کی، مزہ آ گیا، لیکن عمل نہیں کرے گا، اپنی حالت میں سدھار پیدا نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، خیر کو کون قبول کرتا ہے؟ وہ زمین جو بنجر ہو، جو پتھریلی زمین ہو، اس پر اگر بارش کا پانی پڑ جائے تو کیا پتھر بارش کے پانی کو جذب کرے گا؟ نہیں۔
بلکہ وہ مٹی جو زرخیز ہوتی ہے، جب بارش کا پانی اس پر پڑتا ہے اس کے اندر فصلیں پیدا ہوتی ہیں، پودے لہلہاتے ہیں۔ ایک مومن کا دل تو زرخیز ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جائیں تو اس کا دل لرز جائے۔ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ حدیث کی مزید تشریح کروں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر محدث بھی رہے، بڑے نیک عابد و زاہد، اور اسماء الرجال کی کتابوں میں مورخین نے ان کو ثقہ راوی شمار کیا ہے۔ وہ فضیل بن عیاض آپ جانتے ہیں کون تھے؟ ایک ڈاکو تھے۔ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار، علاقے میں جتنا ڈاکہ پڑتا تھا اس کے وہ سردار تھے۔ نہ جانے کتنے قافلوں کو لوٹا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کتنے ماں کا سہا ان کے کتنی ایسی عورتیں تھیں کہ جن کے سروں کا جو ہے انہوں نے تاج چھین لیا، سرتاج یعنی ان کے شوہروں کو قتل کر دیا، کتنی بستیوں کو ویران کر دیا۔ وہ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار، دل بڑا سخت تھا، ذرہ برابر ان کے دل میں کسی کے اوپر رحم نہیں آتا، تلوار چلاتے تھے، چاہے جس کی گردن کٹ جائے بس مال لوٹنا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار، اللہ اکبر۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر میں ان کا تذکرہ وغیرہ کیا ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر۔ تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک دن ایک دیوار کے اوپر ایک گھر کے مکان کی چھت پہ چڑھے، بری نیت سے چوری اوری کرنے کے لیے۔ جب وہ چھت پہ چڑھے تو کسی گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ کوئی شخص قرآن کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَهْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَهْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی آیتوں کو سن کر کے ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دل کے اندر میں لرزہ طاری ہو؟ کیا ایسا وقت مومنوں پر نہیں آیا؟ حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ وہ کپکپا اٹھے اور فوراً آیت کریمہ کو سن کر کے کہا، بھلا یا ربی قدان، اے میرے رب، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم انی تبت الیہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تیرے ذکر کو سن کر کے میرا دل لرز اٹھا۔ وہیں سے وہ توبہ کرتے ہوئے چھت پر سے اترتے ہیں، اس قدر علم حاصل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زہد و تقوی کے اندر میں ایک مقام ہے ان کا۔ دنیا آج ان کو فضیل بن عیاض ایک عابد و زاہد اور ایک بڑے عالم کے طور پر جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی تو ایک ڈاکو تھے، قرآن کی آیت سنی، وہ کہتے تھے، حضرت فضیل بن عیاض کہتے تھے کہ لو انی اعلم، اگر مجھے یہ خبر ہو جائے کہ ان اللہ تبارک و تعالی تقبل منی حسنۃ واحدۃ، اگر یہ مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے میری ایک نیکی قبول کر لی ہے، ایک نیکی قبول کر لی ہے، لتمنیت الموت، تو میں موت کی آرزو کرتا کہ اللہ جلد سے اٹھا لے دنیا سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس قدر اللہ کا ڈر، لیکن ہمارے دلوں کے اندر میں تو ایسی کیفیت نہیں۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی گئی، گناہوں کی بنا پر ہمارے دل تو سخت ہو چکے۔ اور میرے بھائی، جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ دل کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اگلا مرحلہ، وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے دنیا میں گھوم پھر کر دیکھا نہیں؟ جو عبرت کی جگہیں، جو نشانیاں ہیں ان کو نہیں دیکھا؟ عاد و سمود کے کھنڈرات کو نہیں دیکھا؟ کیا ان بستیوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے ویران کر دیا؟ ہمارے سامنے تو نہ جانے کتنے قسم کی نشانیاں ہیں، کبھی کورونا آیا، کبھی سونامی آئی، نہ جانے کبھی کوئی بیماری آئی، اور پوری کی پوری بنی نوع انسانیت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ایسے ایسے عذاب آئے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ سمجھتے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، او آذان یسمعون بہا،
یا ان کے ایسے کان ہو جاتے کہ جس کے ذریعے وہ سنتے، عبرت حاصل کرتے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اے نبی یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ یہ دلوں کے اندھے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو ان کے سینے کے اندر ہے۔ گویا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر انسان عبرت لینا چھوڑ دے، لوگوں کو دیکھ کر کے اللہ کی خشیت اس پہ طاری نہ ہو، اللہ سے ڈرنے کا احساس نہ رہے، تو میرے بھائی اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص آنکھوں سے تو بینا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص دلوں کا اندھا ہو جائے، جس کا دل اندھا ہو جائے، اس کے سامنے بڑے بڑے جلسے ہوں، تقریریں ہوں، چاہے وہ رمضان کے روزے رکھ لے، تراویح کی نماز پڑھ لے، قرآن کی تلاوت بھی کر لے، اس کے اوپر میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ وہ اپنے اسی گناہ کی زندگی پہ، اسی دھرے پہ برقرار رہتا ہے جیسے پہلے تھا، ابھی بھی ہے۔ میرے بھائی یہ چیز دور کیسے ہوگی؟ ہم اپنے دلوں کو صاف و ستھرا کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ وہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم تنہائی میں بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک مشہور حدیث ہے، پوری حدیث میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، اس حدیث کے اندر میں مذکور ہے کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں لوگوں کو جگہ دے گا، 7 لوگ، اس دن جو عرش کا سایہ ہوگا بڑی غنیمت شے ہوگی، جو قیامت کا دن ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہوگا تو اتنا شمس، جو سورج ہوگا، وہ مخلوق کی اس قدر قریب ہوگا کہ جو وہ حتی تکون کا مقدار المیل، وہ 1 میل کے بقدر ہوگا۔ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ فَتَكُونُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ اعمالهم فِي الْأَرْضِ، لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے کے اندر غرق ہوں گے، شرابور ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے مونڈھے تک ہوگا، اور کسی کے پسینے نے اس کو لگام دی ہوگی۔ وہ منظر ہوگا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا پسینہ زمین میں 70 گز تک چلا جائے گا۔ اور وہ قیامت کا دن کہ جب لوگ اپنے قبروں سے جو اٹھائے جائیں گے، بخاری کی روایت ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے مادرزاد برہنہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، بالکل ننگے، نہ پیروں میں جوتی چپل ہوگی، نہ ان کا ختنہ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہم عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ کہا اے اللہ کے رسول ہم عورتیں تمہارے شرم کے مر جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم الی ذلک، اے عائشہ معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ کس کو تاب ہوگی کہ وہ کسی کی طرف دیکھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب ہوں گے جو جگہ پائیں گے۔ ان میں ایک خوش نصیب تو وہ ہوگا جس کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دائنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں، یعنی اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کرتا ہے خاموشی کے ساتھ، وہ عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور وہ شخص جو میں ذکر کر رہا تھا اپنی گفتگو کے لیے محل شاہد کے طور پر کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کیسے کریں، تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے، تو یہ جو آنسو ہم بہائیں گے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اور جس قدر اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے نفس کو ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس قدر میرے بھائی دلوں کی یہ سختی دور ہوگی، دلوں کا اندھا پن دور ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گفتگو کا اگلا مرحلہ میں ترتیب وار گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آئے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں گرتے،
پہلے تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ دل کیوں سخت ہو گئے؟ کیونکہ ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں۔ اور دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری کیا جائے، اپنے گناہوں کو ترک کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس کا جو اصل سبب ہے میرے بھائی، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اصل سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ہے حرام کھانا۔ جب انسان حرام کھاتا ہے نا، تو حرام کھانے والے کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ ہم میں سے، آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہمارے لیے، ہم اہل الحدیث ہیں، ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے، حاجت ہوتی ہے، جب سارے دروازے ہمارے لیے بند ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے میرے رب ہماری حاجتوں کو پوری کر دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تو تیرے موحد بندے ہیں، ہم تو کسی قبر پہ نہیں جاتے، کہیں ماتھا نہیں ٹیکتے، ہم تیرے ہی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری حاجت کو پوری کر دے، ہماری مدد فرما۔ دعا ہمارا آخری سہارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسلم کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ صرف پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ چوری، ڈکیتی اور حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں دے دیں، مسجد میں دے دیں، جلسہ کمیٹی کو دے دیں، دین کے راستے میں خرچ کر دیں، بڑی نیکی مل جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے کی مثال حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے میلے کپڑے کو، گندے کپڑے کو ڈٹرجنٹ لے کر کے اور کپڑے دھونے والے صابن کو لے کر کے پیشاب سے صاف کرے۔ اگر کپڑے میں گریس لگ جائے، کپڑے میں کالک لگ جائے، اور کوئی پیشاب سے اس کو صاف کرے ڈٹرجنٹ لگا کر کے، ہو سکتا ہے کہ وہ کالک چھوٹ جائے، وہ گندگی چھوٹ جائے، لیکن کپڑا پہلے سے زیادہ غلیظ ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے کی مثال یہی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں حلال مال خرچ کرو گے، وہی قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اللہ نے جو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، پھر اللہ کی بندگی کرو، نیک عمل کو انجام دو۔ وقال، پھر فرمایا کہ لوگوں مسلمانوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے اس آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، لمبا سفر کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک مسافر بھی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، دور دراز سے سفر کر کے آ رہا ہے۔ اشعث اغبر، پرا گندہ حال ہے، غبار آلود ہے، سروں پہ غبار ہے، کپڑے خستہ حال بنے ہوئے ہیں، بالکل ایسی حالت میں ہے کہ اگر اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو دے دے۔ اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے دے، اے میرے رب مجھے وہ دے دے، اے میرے رب میری فلاں مصیبت دور کر دے، اے میرے رب یا ربی یا ربی یا ربی۔ نبی کہتے ہیں وَمَطَعْمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی میرے بھائی؟ نبی فرما رہے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہ ہم نے جائزہ لیا کہ ہم کھاتے بھی حرام ہیں، پیتے بھی حرام ہیں،
ہمارے جسم میں جو کپڑا ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، ہماری کیا پرورش حرام مال سے ہو رہی ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایسی حالت میں ہے کہ ہماری دعا قبول کر لی جائے، لیکن اللہ کے رسول تعجب کر رہے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے بھائی، انسان اگر حرام کھائے گا نہ اس کی آنکھوں سے آنسو گریں گے، نہ اس کا دل نرم ہوگا، نہ اس کے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہوگا، وہ بالکل جانوروں جیسا بن جائے گا۔ اور جس کے دل کے اندر میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، جو حلال و حرام کا خیال رکھے، میرے بھائی اس کی زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، اور اس زمانے میں غلاموں سے مکاتبت ہوتی تھی۔ ابھی جو اس سے پہلے شیخ تقریر کر رہے تھے، میں آیا تو انہوں نے مکاتب کا ذکر کیا۔ مکاتب غلام کون ہوتا ہے؟ آقا اپنے غلام کو کہتا ہے کہ تم اتنا اور اتنا مال مجھے لا کر کے دے دو، بقیہ کما کے تم رکھو، لیکن مجھے اتنا مال دے دو، تو جب وہ رقم پہنچ جائے گی اپنے انتہا کو، یعنی جو طے کیا گیا ہے، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور بخاری کی وہ روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، مکاتب تھا، وہ روزانہ کمائی کرتا تھا، ان میں سے کچھ رقم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا کر کے دیتا تھا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب ان کا غلام مال لے کر کے آتا تو اس سے وہ پوچھتے تھے کہ تو نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے؟ لیکن ایک دن ایسا تھا کہ بھوک کی شدت تھی، غلام سے پوچھ نہ سکے، غلام نے ایک روٹی لایا، روٹی لا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، بھوکے تھے، روٹی کا ایک دو نوالا کھا لیا۔ اس کے بعد یاد آیا، بعض روایات میں ہے کہ غلام سے پوچھا، یا غلام نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں یہ روٹی کہاں سے لے کر کے آیا؟ کہا کہ بتاؤ کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے میں نے کہانت کی تھی، ایک آدمی کے سامنے کہانت کی تھی۔ کہانت کس کو کہتے ہیں؟ کہ غیب کی خبر بتانا، جھوٹی سچی بتا دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، بس وخدعتہ، میں نے اس کو دھوکہ دیا، ایسے ہی کچھ جھوٹ بول دیا۔ اس نے کچھ پوچھا، میں نے غیب کی کچھ بات بتا دی، الٹپ آئیں بائیں شائیں مار دیا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا، اور وہ آج مجھے ملا، اس نے یہ اجرت دی ہے، اسی میں سے میں یہ روٹی لے کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر! ابو بکر صدیق تڑپ گئے، بھوکا پیٹ کے اندر میں ایک دونے والا روٹی کا، حلق کے اندر میں انگلی ڈال کر کے پوری کوشش کرنے لگے، قے کرنے لگے، حالت خراب ہو گئی۔ بعد روایات میں ہے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو کیسے بھول جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جسم کہ جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، وہ اس بات کے لیے زیادہ لائق ہے کہ وہ جہنم میں جلایا جائے۔ اللہ اکبر! انگلی ڈال کر کے اس روٹی کے ایک ذرے کو نکال دیا، قے کر دیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کتنا حرام کھاتے ہیں۔ اور یہ ابو بکر صدیق کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے سلف میں سے میں ایک واقعہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ، محدث خلیفہ نہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس قدر نیک تھے کہ اپنے زمانے میں اس روئے زمین پر ان سے بڑھ کے شاید کوئی نیک تھا۔ ان کے زمانے میں، احمد بن حنبل کے زمانے میں جو خلیفہ تھا، اس کی بیٹی کو جنات آ گیا، اس کی بیٹی کو جنات نے پکڑ لیا۔ بہت کوشش کی لوگوں نے، وہ جنات جاتا ہی نہیں تھا، خلیفہ کی بیٹی کو پریشان کرتا تھا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہے، ہم لوگ آپ کو ایسی کہانیاں نہیں سناتے جو ادھر ادھر کی ایران توران کی ہانکتے رہیں۔ تو خلیفہ وقت کی بیٹی کو جنات تلاشتے پریشان کرتا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنات نہیں جا رہا تو لوگ احمد بن حنبل کے پاس آئے، کہا کہ امام ذرا چل کر کے وہ جنات کو پھٹکاریں، ڈانٹ لگائیں، وہ خلیفہ کی بیٹی کو پریشان کرتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ میری جوتی رکھی ہے، کیا کہا؟ یہ میری جوتی ہے، لے جاؤ، جا کر کے کہو اس شیطان مردود سے، جنات سے کہ بھاگ جا، اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ احمد بن حنبل آئیں گے تو اسی جوتی سے تیری پٹائی کریں گے۔ اللہ اکبر! وہ شیطان بھاگ گیا، وہ جنات چلا گیا۔ جب احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کیونکہ جنوں کی عمر بڑی طویل ہوتی ہے، بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں، وہ جنات آیا، پھر اس لڑکی کو پریشان کرنے لگا۔
لوگ پھر حضرت امام احمد بن حنبل کی جوتی لے کر کے گئے ان کے مرنے کے بعد. کہا میں جوتی سے نہیں ڈرتا، احمد بن حنبل کے تقوی سے ڈرتا تھا، احمد بن حنبل کے خوف خدا سے ڈرتا تھا. احمد بن حنبل نہیں رہے، اب لے جائے ان کی جوتی. اللہ اکبر. وہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب حدیثوں کے لیے سفر کرتے تھے، توشہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی، لوگ کہتے تھے امام ہمارا ستو لے لے، ہمارا توشہ لے لے، ہمارا کھانا لے لے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ تمہارا مال بڑا مشکوک ہے، تمہاری حالت بڑی مشکوک ہے، مجھے کچھ کام دے دو، مجھے کچھ کام دے دو، نوکری دے دو، میں تمہاری کچھ خدمت کر لوں، اس کے عوض میں کھا لوں گا، تمہارا میں مال قبول نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. لوگوں کو مجبوری میں احمد بن حنبل کو کام سونپ دیتے، گھوڑے کی اور اونٹوں کے عیال کو وہ صاف کرتے، ان کی میگنیوں کو صاف کرتے، اس سے جو اجرت ملتی اس کو کھاتے، لیکن جلدی جب تک کہ اطمینان نہ ہو جاتا کسی کے کھانے کو نہیں کھاتے تھے. وہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس قدر جلیل القدر، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار کہ جب بادشاہ کی ماں نے ان کو دعوت دی، بادشاہ نے دعوت دی، تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ تیری دعوت میں قبول نہیں کرتا، اسی لیے کہ تو بڑا ظالم و جابر ہے، تو غلط طریقے سے لوگوں کا مال جو ہے غصب کرتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ احمد بن حنبل تو ہماری دعوت قبول نہیں کرتے. ماں کو کہا کہ اے میری ماں تو دعوت کر دے، شاید کہ وہ آ جائے. ماں نے دعوت کی، احمد بن حنبل نے دعوت قبول کی رحمت اللہ علیہ نے. جب وہ آئے، ماں نے انواع و اقسام کے کھانے لگوا کے رکھے تھے، سب بادشاہی کی طرف سے تھا. کہا امام کھائیے، کہا کہ نہیں اے میری ماں، میں آج روزے سے ہوں، تو نے دعوت دی تھی میں نے قبول کر لی، دعا دے کے چلا جاؤں گا، کھاؤں گا نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مال تو بادشاہی کی طرف سے آیا ہے. اللہ اکبر. وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس قدر متقی، اس قدر پرہیزگار. ایک واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کروں. ہمارے اندر بھی یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آج کہ ہمارے اندر بھی حرام و حلال کی وہ فکر پیدا ہو جائے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل جو اس وقت اپنے باپ کے علم کے وارث تھے، جلیل القدر محدث تھے، عالم دین تھے، لیکن وہ خلیفہ کے ہدیوں کو، تحفے کو، بادشاہ کے مال کو جائز سمجھتے تھے. لیکن باپ کہتے تھے کہ نہیں، مشکوک مال ہے، میں نہیں لوں گا. صرف بات تقوی کی تھی، حلال و حرام کی نہیں تھی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تقوی کیا ہے، تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو کہ جس کے اندر شک شبہ ہو، اس کو اختیار کرو جس کے اندر شک شبہ نہ ہو. امام احمد بن حنبل، دوپہر کا وقت ہے، لونڈی ان کے سامنے روٹی لا کر کے رکھتی ہے، تنور کی گرم گرم روٹی. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لونڈی، میرا جو تنور ہے وہ تو ٹھنڈا پڑا ہے، اس کے چولہے کی آگ بجھ چکی ہے، یہ روٹی تو گرم کہاں سے لے کے آ گئی؟ کہا کہ امام، آپ کے جو فرزند ہیں محدث عبداللہ بن احمد بن حنبل، آپ کے بیٹے عبداللہ، ان کا جو تنور ہے وہ جل رہا تھا، میں آپ کی روٹی اس تندور پہ سیک کے گرم کر کے صرف لائی ہوں. روٹی آپ کی ہے، مال آپ کا ہے، صرف گرم کر کے لائی ہوں. اللہ اکبر. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لے جا اس روٹی کو، مشکوک مال سے خریدے گئے کوئلے پر گرم کی ہوئی روٹی احمد بن حنبل نہیں کھا سکتا. اللہ اکبر. یہ تھے ہمارے اسلاف، اللہ سے ڈرنے والے. ان کے اندر اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی خوف و خشیت اس قدر ان کے اندر طاری رہتی تھی کہ پوری کی پوری دنیا بدل جاتی تھی، لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو جاتی تھی. وہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے ولی تھے، اور ایک ہم لوگ ہیں جلسے جلوس اور تقریروں میں بیٹھتے ہیں. رمضان بھی آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہماری جو حالت تھی ویسی ہی ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے بھائی، جو میں نے کہا کہ ہماری زندگی کی نجات کس میں ہے، اپنی پوری 1 گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ، پہلی چیز کہ ہم اپنے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ نگرانی کا احساس ختم ہو گیا تو میں نے حدیث سنائی، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، ایک ہی گناہ کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اس سے ہمارے دلوں پر گناہوں کی سختی آ رہی ہے، گناہوں کی سیاہی چھا رہی ہے، ہمارا دل سخت ہو چکا. سختی دور کیسے ہوگی؟ اپنا تزکیہ کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر. آنسو کیوں نہیں بہا پا رہے؟ اس لیے کہ ہم حرام کھاتے ہیں. حرام و حلال کا اگر ہم خیال رکھیں، اپنی زندگی کے اندر حلال نوالے کو ہی اپنے بطن میں، اپنے شکم میں ڈالیں، حرام سے ممکن حد تک
تک گریز کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے، حلال و حرام کا خیال رکھنے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق دے۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، میرا بھی وقت ہو چکا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔